اصحاب الکہف جو ہے نا یہ انسانی ہسٹری میں یونیک پرسنالٹیز ہیں. پیغمبر بھی نہیں تھے, پیغمبر کے اصحاب بھی نہیں تھے, اور پیغمبر کے تابعین بھی شاید نہ ہوں, تبع تابعین میں سے ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے. لیکن اللہ نے ان کے ساتھ وہ معجزہ کیا جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں کیا. سورۃ البقرہ میں حضرت عزیر کا نام تو نہیں آیا, وہ تورات میں ملتا ہے, لیکن اتنا ہے کہ پیغمبر, وقت کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا. لیکن اصحاب الکہف کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے لیے سلایا, عیسوی اعتبار سے یعنی سولر کیلنڈر کے اعتبار سے, اور لیونر کیلنڈر کے اعتبار سے 309 سال, جو قرآن میں سورۃ الکہف میں آتا ہے. سورت نمبر 18 ہے قرآن پاک میں, پارہ نمبر 15 میں پہلی 26 آیات پڑھ لیں تو سورۃ الکہف میں آپ کو اصحاب الکہف کا پورا واقعہ پتہ چل جائے گا. اور یہ کرسچن ٹریڈیشن میں بھی 7 سلیپرز کے نام سے مشہور تھے. 7 یعنی اللہ کے نیک بندے سونے والے, اور 8واں ان کا کتا تھا. کرسچنز بھی ان کو اولیاء اللہ کے طور پر مانتے تھے. یہ سمجھ لیں حضرت عیسیٰ کے تبع تابعین میں سے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی یعنی دنیا سے اٹھائے جانے کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال بعد کا یہ واقعہ ہے. 146 عیسوی کا, آج چل رہا ہے 2019 عیسوی 14 نومبر. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چند نوجوان تھے, بوڑھی ہڈیاں نہیں بات قبول کرتی, چند نوجوان. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. چند نوجوان تھے جب انہوں نے ایک غار میں پناہ لی, اور وہاں انہوں نے دعا کی, اے رب ہمارے آتنا من لدنک رحمہ, ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما, اور ہمارے ہر معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے. اتنی کامل دعا ہے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں اس سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ہم نے اس کمزور سے پلیٹ فارم سے یہ جو دعوت لانچ کی ہے, اور آج تمام مکاتب فکر پہ سارے بر اعظموں پہ جا کے چھا گئی ہے, اس کے پیچھے جو روح ہے وہ یہ دعا ہے. کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اصحاب الکہف کے ساتھ انہیں غیر معمولی واقعہ کر دیا. پوری رومن امپائر بت پرست ہے, اور 7 نوجوان اسلام قبول کرتے ہیں, تو نے ان کے ساتھ معجزہ کیا. آج یہاں سب کانٹیننٹ میں بھی اکثریت دین کے نام پہ گمراہی ہے. ہماری آواز کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ ان مکاتب فکر تک جن کی کروڑوں فالوور, لاکھوں مسجدیں, لاکھوں علماء ہیں. اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ میں دعاؤں میں, اپنی تشہد کی دعاؤں میں, عام دعاؤں میں یہ دعا آپ دیکھتے ہیں ہر درس قرآن سے پہلے میں پڑھتا ہوں ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اس کے علاوہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور دعائیں بھی. تو یہ اصحاب الکہف چند نوجوان تھے, توحید کی دعوت انہوں نے قبول کی. بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تیری عبادت نہیں کریں گے, کیونکہ رومن امپائر میں اس وقت بت پرستی تھی, اور اس ایمپرر کو خدا مانا جاتا تھا. انہوں نے کہا تو بھی ہماری طرح کا انسان ہے, اپنے آپ کو نیند سے, کھانے پینے سے آزاد نہیں کر سکتا, ہم تیری عبادت کیوں کریں؟ ہم اس رب کی بات کریں گے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. پھر پرسیکیوشن شروع ہوگی. اچھا ہے یہ ایلیٹ کلاس سے تھے, شاہی فیملی سے تعلق رکھنے والے, یعنی یہ لوگ تھے. پھر ان کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی کہ پہاڑ میں جا کے پناہ لیتے ہیں تاکہ ہم ان کے ظلم و ستم سے بچ سکیں. تو یہ ایک پہاڑ پہ چلے گئے, ایک غار میں. یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے. اللہ فرماتا ہے انہوں نے غار میں پناہ لی, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے وہاں پہ تھپکی دے کے سلا دیا. ہائے ہائے ہائے, اللہ نے کہا میں نے تھپکی دی ان کو, ان کے کانوں پہ تھپکی دی, سو گئے. اچھا یہ جو آیات ہے نا, جس کو رات کو نیند نہ آتی ہے وہ لوگوں کا تجربہ ہے. یہ والی آیات رات کو پڑھ کے سوئیں نا, تھپکی والی تو نیند آ جاتی ہے. ظاہر تجربے سے ہے نا. کئی صحابہ کرام نے قرآن میں کئی وظائف ڈسکور کیے ہیں. میرا مسلم شریف میں حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے بھی اگر ہیں اس طریقے کے دم مجھ پہ پیش کرو, اگر شرک نہیں تو کرتے رہو. تو اس سے تو بدرجہ اولا قرآن میں سے کسی نے کوئی چیز ڈسکور کر لی, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی کروٹیں بھی بدلا دیتے تھے, بیڈ سول نہ ان کو ہو جائے. کروٹ بھی اللہ خود بدلاتا تھا. ظاہر ہے ایک جگہ لیٹے رہیں گے تو, حالانکہ یہ بھی معجزہ ہو سکتا تھا کہ لیٹے رہیں اور کچھ بھی نہ ہو, لیکن فزیکل فنومینا بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور اللہ نے فرمایا اس غار کا دہانہ ایسا تھا کہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی نہیں آتی تھی, ٹیوب لائٹ آتی تھی. یعنی اس کا دہانہ آپ سمجھ لیں نارتھ کی طرف تھا,
تو سورج یہاں سے ہوتا ہوا ادھر چلا جاتا تھا. انڈائریکٹ لائٹ آتی تھی, ڈائریکٹ لائٹ بھی نہیں آتی تھی, وہ سوئے رہے. اور اللہ تعالیٰ ماتا ہے 300 سال 309 سال تک, یعنی لیونر کیلنڈر کے مطابق, اور سولر کیلنڈر کے مطابق 300 سال بنتے ہیں, وہ سوئے رہے. اور پھر میں ان کا ایک کتا ہے جو اس غار کے دہانے پر ہے, اور اس کی اتنی ہیبت ہے کہ اگر کوئی یعنی غار کے دہانے پہ جائے بھی نا تو اس کتے سے وحشت کھا کے وہ بھاگ جائے, وہ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے. اب وہ کتا بھی ایسا تھا کہ وہ ایک جگہ تھا, بس اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سلا دیا, لیکن اس کا روب ایسا تھا کہ کوئی اس غار کے قریب بھی نہیں آتا تھا, اگر کوئی بھولا بھٹکا وہاں پہ پہنچ بھی جائے, ورنہ تو جب تک سارے غار نہ جج کیے جائے پتہ نہیں چل سکتا. اور پھر کافروں نے یہ کیا کہ ان کے ناموں کی تختیاں لکھ کے ان کے اوپر سزا جو تھی, وہ ایک تختی رقیم اسے کہا جاتا ہے, اصحاب الرقیم بھی انہیں کہا جاتا ہے عربی میں, اس غار کا منہ بند کر کے وہاں پہ رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. وقت کے ساتھ ساتھ شکست و ریخ ہونا شروع ہوا, وہاں سے راستہ کھل گیا. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی دوران رومن امپائر کا جو کانسٹنٹائن II تھا نا 337 عیسوی میں, اس نے مرتے مرتے عیسائیت قبول کر لی. اب عیسائیت قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پوری رعایا نے عیسائیت قبول کر لی, پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی اس وقت کے مسلمان. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد, ورنہ ان 300 سالوں میں عیسائیوں نے بڑے ظلم اٹھائے ہیں ان بت پرستوں کے ہاتھ, وہ تو ایک پوری داستان ہے. تو اب وہ جب اٹھے تو وہ آپس میں کلام کرنے شروع ہو گئے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں, دن یا دن کا کچھ حصہ. ان کو آئیڈیا نہیں ہوا, کیونکہ علم غیب نہیں تھا اس زمانے میں ہوتا. ان کو حضرت عزیر علیہ السلام کو نہیں پتا چلا میں 100 سال سویا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. اب اٹھے تو انہوں نے خیر آپس میں کیا, پھر انہوں نے کہا چلے ایک بندے کو بھیجتے ہیں. اب جیسے اچھا 300 سال بھوک نہیں لگی, اٹھے تو بھوک لگ گئی, تقاضے شروع. وہ معجزانہ طور پہ سوئے ہوئے تھے, تو انہوں نے وہ اشرفیاں دے کے ایک بندے کو بھیجا اور کہا دیکھنا کوئی پاکیزہ مال لے کے آنا ہے, کوئی ہم تو حرام کا کوئی مال نہیں کھائیں گے. شریعت ساتھ ساتھ چل رہی ہے, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہ کا دور ہے چھپ چھپا کے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سر 300 سال گزر چکے ہیں, اور رومن امپائر جو ہے وہ ان کا دین وہی ہے جو ان کا دین ہو چکا ہے. اب وہاں جب پہنچے تو وہاں انہوں نے حالات بدلے ہوئے دیکھے. کسی دکان سے وہ خریداری کرنے لگے, تو وہ جب اس نے پرانے زمانے کے سکے دیکھے, اس نے کہا لگتا ہے کہ اس بندے کے ہاتھ کو خزانہ لگ گیا. شور مچ گیا, اس کو پکڑ کے لے گئے. تو آہستہ آہستہ پھر ان کی حقیقت کھل گئی کہ یار یہ تو وہ لوگ ہیں. پتا تھا ان کو کہ اس طرح 7 سلیپر کسی غار میں سوئے ہوئے ہیں, تو وہ تو پھر وہاں کے اولیاء اللہ ڈکلیئر ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس واقعے کے ذریعے ہم نے ان لوگوں کا ایمان بھی مضبوط کیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے, کیونکہ اس حوالے سے کوسچنز شروع ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ مردوں کیسے اٹھائے گا, یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ 300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اس کے بعد پھر صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ لوگوں نے یعنی ارادہ کیا, بعض لوگوں نے کہا کہ اس پہ ہم مسجد بنائیں گے, یہ کریں گے, بعض نے کہا یہ کریں گے. بہرحال ان کی غالب اکثریت انہی کی تھی جنہوں نے اس پہ مسجد بنا لی, جس سے وہ مزارات پہ مسجد کا ثبوت بھی لیتے ہیں. اور اس پہ میں نے کلپ ریکارڈ کرا کے اس کا جواب بھی دیا. آج میں اس مزے کو تیکھا نہیں کرنا چاہتا, اس ٹاپک کو میں چھوڑ دوں. بال پھر انہوں نے اگر دعا کی, قرآن میں تو بس اتنا ہی ملتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر وہاں سے روح نکال لی, فوت ہو گئے. لیکن وہ کرسچن ٹریڈیشن میں اولیاء اللہ کے طور پہ مشہور. ابھی بھی آپ دیکھیں قرآن کے تاریخی مقامات پہ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, کبھی کسی غار کو ڈکلیئر کرتے ہیں, اب کسی کو نہیں پتا وہ کون سا غار ہے. بعض لوگوں نے تو ان کی ہڈیاں بھی نکالی ہوئی ہیں کہ یہ جی ان کی ہڈیاں ہیں, اللہ کو پتہ ہے کدھر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہوا ان کے لیے, توحید والے سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بڑا لائٹلی بیان کیا ہے. اس حوالے سے اللہ نے کہا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ جو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم تھے یہ ہماری قدرت کی کوئی عجیب نشانی ہے؟ کوئی عجیب نہیں ہے, اللہ تو اس سے بڑے بڑے کام کر رہا ہے. ہائے 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 سر, اسی لیے میں کہتا ہوں کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے, لیکن ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں. سر انڈے سے چوزا نکلنا یہ اصحاب کہف کے 300 سال بعد اٹھنے سے بڑا معجزہ ہے. انڈے میں دور دور تک ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اس سے اتنا خوبصورت چوزا نکلے, اس کی اتنی ایروفائل پیاری سٹرکچر ہو پروں کی, اس کے اندر گردہ ہو, دل ہو. یہ تو پھر میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, گھنٹوں لگ جائیں گے. لیکن ہم اس معجزے کے آتی ہیں. ایک بے قدر بیج کا 6 ارب گنا بڑا درخت بن جانا یہ اصحاب کہف کے معجزے سے بڑا معجزہ ہے. یہ ہم سارے آبزرو کر رہے ہیں معجزات, لیکن ہم عادی ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈینائی کیا. اللہ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو بڑا بہت بڑا معجزہ ہے, تم نے یہ گمان کیا.
ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ تم یہ گمان کرتے ہو یہ بڑے عجیب یعنی معجزات میں سے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے معجزات کر رہے ہیں، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں۔ تو یہ جناب اصحاب الکہف کا ایک پورا واقعہ تھا، اور اس کو 15 اقساط کے اندر ایک ڈرامہ سیریل بنائی گئی تھی 1997 میں ایران والوں نے۔ سر وہ درجنوں زبانوں میں ڈب ہو چکی ہے، بنی فارسی میں تھی، اردو ڈبنگ میں بھی پیغام کراچی والوں نے اس کی ڈبنگ کی ہے۔ سر اشک بار آنکھوں سے دیکھنے والی وہ ڈرامہ سیریل ہے، پورا اصحاب کہف کا انہوں نے واقعہ فلمایا ہے، اور توحید کا خزانہ ہے سر وہ، جس طریقے سے انہوں نے توحید اس میں پریزنٹ کی ہے۔ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، آپ اصحاب کہف لکھیں، اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ہے، انگلش بھی، عربی ڈبنگ کے ساتھ بھی، کئی ایوارڈ دنیا کے اس کو مل چکے ہیں۔ 1997 میں بنائی گئی تھی، آج سے آلموسٹ 22 سال پہلے۔ آج بھی دیکھیں آپ جناب، آپ دل کرے گا کہ ایک دن میں اس کو ختم کر کے اٹھیں، جس طریقے سے انہوں نے اس کو فلمایا ہے۔ تو یہ بڑی ایک ناانصافی تھی کہ میں اصحاب کہف کا ذکر کروں اور ایران والوں کی اس فلم کا ذکر نہ کروں، جو انہوں نے واقعی اس طرح فلمائی ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے پہنچا دیا۔ آپ کو یعنی موٹیویشن ملے گی کہ یار یہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی، اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، آج لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا، اور اللہ کے ان موحدین کا ذکر لوگ ہمیشہ کریں گے، ان کی مثالیں دیں گے کہ جناب ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں۔ اچھا یہ تو واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا تاکہ لوگ توحید کی طرف رغبت کریں، ہم نے اس کو فضائل کا ذریعہ بنا لیا، وہ بھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث ہے، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ تو کبھی اس پہ غور کریں کہ دجال کے فتنے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ اس کی جو 10ویں آیت ہے وہ اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی کامیابی کی راہ نظر نہیں آتی تھی، اصحاب الکہف کے لیے کامیابی کی راہ نکال دی، تو دجال کے فتنے کے خلاف بھی جس کو یہ 10 آیات یاد ہوں گی اس کے لیے بھی کامیابی کی راہ نکل جائے گی۔